رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا ہے پھر اس نے یہ زندگی جو تمہیں دی ہے امتحان کے لیے دی ہے، اس کی قدرت کے کچھ نشانات بیان کیے گئے کہ اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور 7 آسمان ہیں طبق ان طبق، اور تم ڈھونڈو اس پوری کائنات میں تمہیں کوئی نقص نہیں ملے گا۔ ہر شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اعتبار سے وہ تمہیں معلوم ہوگا کہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ ثبوت ہے بنانے والے کے بارے میں کہ وہ ہر کمی، احتیاج، کمزوری سے پاک ہے، جو اس کی قدرت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ظاہر ہے یہ بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اس کا ایک انجام ہے، اور امتحان کے لیے بنی ہے، تو امتحان میں کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام ہوگا۔ اور اس ناکامی کے حوالے سے پہلے جنات کا ذکر کیا کہ یہ جو اس کائنات میں جاتے ہیں آگے، خاص حدود کو کراس کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر رجوم، یعنی وہ ان پر سنگباری کی جاتی ہے۔ مراد ہے کہ وہ جو خاص شہاب ثاقب ہیں وہ ان کے اوپر داغے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی بتا دیا کہ اسی طرح کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، نہیں ناشکرے ہیں اور انکار کرنے والے ہیں۔ اور اس میں پھر دوزخ کا ایک نقشہ کھینچا کہ وہ کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ وہ آگ جو ہے نا وہ شعلہ زن ہوگی اور غیظ و غضب کی حامل ہوگی۔ یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر یہ بتایا کہ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، کوئی فوج ڈالی جائے گی، تو اس سے وہاں پہ جو ہوں گے داروغہ یا جو جہنم کے، یوں سمجھیے جو جیل کے جو انچارج ہیں یا جو بھی وہاں کے ذمہ دار ہیں، وہ اس سے پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ تمہیں کوئی سمجھانے نہیں آیا تھا، کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ الم یاتکم نذیر، تو وہ کہیں گے بلا آیا تھا، لیکن ہم نے اس سے کہا کہ رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی یہ تم خود گڑھ کے لے آئے ہو اور یہ تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے، یعنی یہ جو تم دعوی نبوت کر رہے ہو بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ ہم نے اسے جواب دے دیا تھا، اس کی بات کو سنا نہیں تھا۔ یہ ہے تسلسل جس میں اب اگلی بات آ رہی ہے۔ وہی لوگ یعنی دوزخی اسی سوال کے جواب میں مزید کہہ رہے ہیں۔ ایک بات تو وہ کہہ دی، آیا تھا، ہم نے اسے کہہ دیا تھا تم بڑی گمراہی میں پڑے ہو، اور اب وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے ماضی پر حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے۔ اچھا یہ صیغہ ماضی کا ہے، اصل میں ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا، لیکن یہ ابھی مستقبل میں ہونا ہے۔ تو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو ماضی، حال، مستقبل کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو ان کے لیے تو ٹائم سارا ایک ہی ہے۔ یہ گویا ایک یعنی یہ جو ہمارے لیے ہے زمانہ، اللہ کے لیے زمانہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا کہ جو کام ماضی میں ہو چکا ہو اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ مستقبل کے بارے میں تو ہمارا ذہن ایسا ہے کہ ہم سمجھتے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کوئی بیچ میں there are many slips between the cup and the lips، یہ ہمارا ایک مطلب آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ شے ہو تو پھسل سکتی ہے۔ تو مستقبل کے بارے میں بہرحال یہ امکان رہے گا کہ شاید یہ بات نہ ہو سکے۔ ماضی تو پرفیکٹ ہے نا، اس کے بارے میں اسی لیے ماضی مطلق ایک ہوتی ہے نا، آپ نے اگر فارسی کوئی پڑھی ہو تو اردو میں بھی آتے ہیں ماضی مطلق، یعنی وہ ماضی کے جو تو ہو چکی، اور جسے پریزنٹ پرفیکٹ یا پرفیکٹ ٹینس جسے کہتے ہیں کہ جس میں کام کا ہو چکنا گویا مکمل ہو چکا، اب اس میں کیا شک رہا، وہ تو ہو گیا۔ اس لیے ماضی کا صیغہ لاتے ہیں کہ تمہیں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ نہیں ہوگا، یہ لازماً ہوگا، یہ گویا جیسے ہوا ہے، جیسے ہو چکا ہے، یہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ مزید وہ یہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اگر ہم سنتے، یعنی وہ جو پیغام سنا رہے تھے، جو بات وہ کہہ رہے تھے، جو وہ ہمیں سمجھا رہے تھے، اس کو ہم سنتے، او نعقل، یا ہم غور و فکر کرتے، تعقل کرتے، عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ آگے الفاظ ہیں فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ فاعترفوا اعتراف کرنا، بذنبہم ذنوب نہیں کہا، یعنی سمجھنے کی بات یہ ذنوب نہیں کہا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا نہیں کہا، حالانکہ بہت سے گناہ کیے ہوں گے، شرک بھی کیا ہوگا، جھوٹ بھی بولا ہوگا، پتہ نہیں حرام بھی کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، سارے گناہوں کا ذکر نہیں۔ فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے گناہ کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہ کا۔ یہاں کس گناہ کا ذکر ہوا ہے؟ ایک ہی تو انہوں نے اعتراف کس شے کا انہوں نے کیا۔ اگر ہم توجہ سے سنتے اور ہم تعقل سے کام لیتے یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
اس کا مطلب ہے باقی سارے گناہ اس ایک گناہ کی پیداوار ہیں. جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بہرے کانوں کسی کی بات سننا، یا یہ ہوتا ہے نا ہم اگر سنتے اور غور و فکر کرتے، یہ دونوں کو جوڑ کر ایک معنی تو وہی بنے گا نا جو ہمیں استاد بتایا کرتے تھے کہ ایک کان چاہ سنی تو دو جا کڈ چھوڑنا. تو اگر ہم ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال نہ دیتے، ایک معنی یہ یعنی اس کے برعکس متضاد کیا بنے گا، اگر ہم ان کی بات سنتے اور اس پر توجہ دیتے، اس پر غور و فکر کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہم اصحاب یہ والے نہ ہوتے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ سن کر ہم اس پر غور و فکر کرتے. لیکن ایک ذرا تھوڑا سا یعنی اصل گناہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، یہ سوچنے کا صلاحیت دی ہے، اور اس کا استعمال کرتے تو ہم ان کی بات کو سمجھ جاتے اور یہ بات نہ ہوتی. لیکن ہم نے توجہ ہی نہیں دی کیونکہ ہم دوسرے کاموں میں لگے ہوئے تھے. اس وجہ سے اصل گناہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لاپرواہی سے ان کی بات کو سنا، بے توجہی سے ان کی بات کو سنا اور اسے سوچنے کے قابل ہی نہیں جانا کہ اس پر غور ہی کریں. ایک ذرا اس سے گہرا معنی ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے، سورہ کاف کے آخری حصے میں آیا تھا، آخری رکوع کے درمیان میں تقریباً، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. وہ کچھ حالات و واقعات وہاں پہ بیان ہوئے جن قوموں کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا. تو آخر میں یہ کہا ان فی ذالک لذکری، یہ یاد دہانی ہے، اس میں سبق آموزی ہے، اس میں ایک سبق ہے. سبق تو ہے لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے. اس کا مطلب سب کا دل نہیں ہوتا. یہ بڑا عجیب بات آ گئی، سب کا دل نہیں ہوتا، لیکن یہ بات اب آگے ہم سمجھیں گے. لمن کان لہ قلب، جس کے لیے دل ہے، او القی السمع، یا وہ کان ڈالے. یعنی کان ڈالے کا مطلب ہے کان لگا کے سنے، اچھی طرح توجہ سے سنے. وہو شہید، اس کی مزید تشریح آ گئی، اس حالت میں کہ وہ گواہ ہو، یعنی یہ کہ توجہ بھی اس کی اسی طرف ہو. یہ نہ ہو کہ ذہن تو کہیں اور نکل گیا، اس کا مطلب ذہن گواہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. یعنی ذہن بھی اس کا ادھر موجود ہو اور کان لگائے ہوئے بھی ہوں. تو دو باتیں کہی گئی، ان میں سے کوئی ایک بھی گویا ہو جاتی، موجود ہو، تو وہ جو بات، یہ جو سارا ہم نے سبق سنایا نا، اس میں سمجھ آنے والی باتیں ہیں. اگر یہ انسان کا دل ہی نہ ہو یا وہ توجہ سے سننے والا ہی نہ ہو، تو پھر وہ کوئی واقعہ ہو، کوئی حادثہ ہو، حادثہ فاجعہ ہو، کوئی واعظ ہو، نصیحت ہو، کوئی تعلیم ہو، وہ اس پر اثر ہی نہیں کرے گی. اچھا، اب یہ جو یہاں پہ یہ جو چیز آئی ہے نا، دو چیزیں علیحدہ ہو گئی ہیں. ایک یہ ہے توجہ سے سننا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر تعقل کرنا. یعنی اب اس تعقل کا مطلب اس دل کے ساتھ لیں، لمن کان لہ قلب، جس کا دل بھی ہو. اب دل سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں تو کوئی حیوان، کم از کم یہ جنہیں حیوانات کے شعبے میں شامل کرتے ہیں، جس کا دل نہ ہو وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا زندہ، بالکل نہیں رہ سکتا. دل ہوگا تو خون کو پمپ کرے گا، وہ خواہ کوئی بھی حیوان ہو، اس کے بغیر تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو انسان بھی دل کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن جب قرآن مجید یہ دل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ اس پمپنگ مشین کے معنی میں استعمال نہیں کرتا کہ جو ہمیں خون سپلائی کرتی ہے، بلکہ یہ کہ وہ جو اللہ نے روحانی ایک اس کے اندر ایک اپنا روح میں سے پھونکا ہے نا، اس کے معنی میں استعمال کرتا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں، جو اللہ کے پاس سے آئی ہے، مرنے کے بعد واپس اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. یہ جان نہیں ہے، جان تو بھینس میں بھی ہے، بکری میں بھی ہے، کتے میں بھی ہے، یہ ہر حیوان میں جان ہے. روح صرف انسان میں ہے. اس روح کے لیے بھی قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو قرآن اترتا ہے یہ روح پر اترتا ہے، یعنی دل پر اترتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر تو جبریل علیہ السلام نے نہیں اتارا، دل پر اتارا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو سنتا ہے نا، وہ بھی جب اس کا دل ہوگا تو وہ اسے ریسیو کر لو، اسے یعنی یوں سمجھیے یہ دل ریسیپینٹ ہے وہی الہی کا. اب ہمارے پاس موبائل ہی نہ ہو، جتنے مرضی سگنل ہوں، ہم کیچ تو نہیں کر سکتے نا. تو لمن کان لہ قلب، یعنی اس کا وہ ریسیپینٹ اس کے اندر ہو. اب اس میں ایک امکان تو یہ ہے کہ ریسیپینٹ رکھا ہی نہیں گیا، اور ایک امکان یہ ہے کہ تھا مگر اس کے بعد کرپٹ ہو گیا، خراب ہو گیا.
سورہ نور میں آتا ہے، یہ جو آیت نور ہے، آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اسی رکوع کے آخر میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نے نور نہ رکھا ہو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ جہاں پہ آیا نا اللہ نور السماوات والارض، اس میں نیچے جا کے آتا ہے اسی آیت میں آخر میں اللہ نور السماوات والارض اور نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے۔ تو یہ نور کے اوپر نور کون سا ہے؟ ایک نور یہ آسمان سے آ رہا ہے کتاب، نور من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا نور ہے۔ ایک نور انسان کے اندر وہ جو روح میں سے اللہ نے پھونکا ہے، جسے میں نے ریسیپینٹ کہا ہے، وہ ہے، تو وہ ریسیو کرتی ہے روح اس اللہ کے پیغام کو۔ تو جس کی وہ روح ہی نہ ہو، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کے لیے اللہ نے وہ نور رکھا ہی نہ ہو، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے سناؤ آیتیں، اسے کوئی روشنی نہیں ملے گی۔ جیسے یہ سورج اللہ نکالتے ہیں، یہ بلب ہم روشن کرتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آنکھیں ہی نہ ہوں تو۔ اسی طرح جب وحی اترتی ہے، کچھ کو سمجھ آتی ہے یہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور کچھ کو سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ان کا وہ نور موجود نہیں ہے، وہ اندر اندھیرا ہے۔ اب سبب کیا ہے؟ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ نور انہیں دیا ہی نہ ہو، روح سب میں نہ پھونکی ہو، اور ایک جو عام ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو پھونکی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد گناہ اتنے کیے گئے، ظلم کیا گیا، ناانصافیاں کی گئیں، اللہ کی خلاف بغاوتیں ایسی کی گئیں کہ وہ اس کے اوپر داغ اور دبے اتنے پڑ گئے کہ کرپٹ ہو گئی۔ وہ پرانے آپ کو پتہ نا، ابھی تو یہ خیر کارڈ وغیرہ آ گئے ہیں، پہلے وہ سیڈیاں ہوتی تھی، اور وہ سی ڈی اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا اسکریچ پڑ جائے، کچھ وہ اسے آپ مس ہینڈل کریں تو اس کے بعد وہ کرپٹ ہو جاتی تھی، وہ کام نہیں کرتی تھی۔ بس یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسے دل کہا گیا نا، یہ وہ ہے، کوئی بڑی نازک سی چیز ہے، ذرا سی انسان غلط روش اختیار کرے تو وہ آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ سے ایک دبا پڑتا ہے، سیاہ دبا حدیث میں آتا ہے، تو توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے، نہ توبہ کرے تو پھیلتا جاتا ہے، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند کی، یوں بند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر مہر کر دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دی گئی۔ اب جس کے دل پر مہر ہو گئی اس کے بعد تو اسے سمجھ نہیں آئے گا نا، اس کے سر سے گزرے گا۔ جیسے چٹان کے اوپر بارش ہو تو وہ کوئی شے پیدا نہیں کر سکتی، لیکن یہ کہ جو زمین آپ نے تیار کی ہو اس کے اوپر بارش ہو تو جو آپ بیج بوئیں گے وہ وہاں سے فصل حاصل کریں گے۔ یہ قرآن نازل ہوگا، برکت والی شے ہے، لیکن برکت اسے دے گا جس کے اندر کوئی پہلے سے برکت موجود ہو۔ تو یہ اسی طرح سورہ یاسین میں وہ آتا ہے نا کہ یہ جو آپ تو شاعر تو نہیں ہیں، وما ينبغي لا، نہ یہ کہ یہ آپ کے شایان شان ہے کہ آپ شاعری کریں، ان ہوا الا ذکر للعالم، یہ تو ذکر ہے سارے جان والوں کے لیے، لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہے، جو زندہ نہیں ہے اس کو تو نہیں خبردار کر سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابو جہل زندہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب؟ ابو لہب زندہ نہیں ہے، ولید بن مغیرہ زندہ نہیں ہے، عتبہ ابن ربیعہ زندہ نہیں ہے۔ ہمارے اعتبار سے سارے زندہ ہیں، تو کون سی زندگی ہے؟ یہ حیوانی زندگی ہے جو جی رہے ہیں۔ وہ جو روحانی زندگی ہے وہ موت واقع ہو چکی ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، یہ جو کافر ہیں ان پر یہ بات اللہ کی بات ثابت ہو جائے، آخرت میں ان کے اوپر دفع لاگو ہو جائے۔ ایک نیا قانون بنا ہو نا، اگر اس کو پہلے ایجوکیٹ نہ کیا گیا ہو، قوم کو بتایا نہ گیا ہو، اناؤنسمنٹ نہ ہوئی ہو، کوئی اس کا جو ہے سرکولر ایشو نہ ہوا ہو، اور آپ جا کے عدالت میں پکڑ لیں حکومت کسی آدمی کو کہ بھئی اس نے یہ جرم کیا ہے، تو وہ کہہ سکتے ہیں نا جناب اس کا تو کوئی ابھی تک آپ نے آرڈر ہی ایشو نہیں کیا، تو کس بات پر آپ مجھے پکڑ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کے آرڈرز ہیں جو تمہارے پاس آ گئے ہیں، تم تک اللہ کے رسول نے پہنچا دیے ہیں، تو یہ تمہارے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو گئی ہے۔ اب اگر نہیں چلو گے تو وہاں پہ آخرت میں اس بنیاد پر پکڑے جاؤ گے۔ لیکن جو پیچھے جو بات تھی وہ کیا تھی؟ زندہ ہونے کا مطلب وہ ریسیپینٹ اندر موجود ہے تو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، لو کننا نسمع، سنے کا کون؟ جس کے دل پر وہ اثر کرے گا نا، دل میں کچھ ہوگا تو وہ سننے پر مجبور ہوگا، اور دل میں وہ شے ہی نہیں ہے تو وہ تو اسے بوجھ محسوس ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے نا جو شیاطین قرآن سنتے ہیں تو بھاگتے ہیں، جسے سن کے وہ انہیں برداشت نہیں ہوتا، تو ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو نہیں برداشت کر سکتے، بور ہوتے ہیں،
تنگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ جو کسی نے تلاوت لگائی یہ بند کر دے، بالکل نہیں سننا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی کبھی کبھی تجربہ مشاہدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جو اس نے یہ قرآن سمجھنے کی ایک صلاحیت اس کے اندر ودیت کی ہے، اس کی اگر حفاظت نہ کریں تو وہ صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ امانت ہے جو جس کو انسان کو جس کا امین بنایا گیا، جس کا ذکر سورہ احزاب کے آخر میں آیا کہ ہم نے ایک امانت آسمانوں کے آگے زمین کے پہاڑوں پہ پیش کی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا، تو وہ اٹھانے کی سخت ہی نہیں رکھتے تھے۔ فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ اس سے ڈر گئے، اٹھانے سے ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ امانت اٹھانے سے پہلے وہ ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا۔ تو یعنی یہ کہ فسادی بھی تھا، لڑائیاں مار کٹائیاں بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ خیر ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو ایک بات سمجھ لیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے نا، روح ان میں پھونکی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی انسان تھے تو ان میں روح نہیں تھی، وہ بغیر روح کے حیوان انسان تھے، اور ان کی اگر مار کٹائی لڑائی بڑائی وہ ہوتی رہی، وہ جیسے کہتے ہیں نا ہومو سیپینز، اور وہ جو نیڈرتھل جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہے، ان کی نسلیں ہی ختم ہو گئی، گوریلے تھے وہ ختم ہو گئے، تو یہ سارے ان ہومو سیپینز نے مارے۔ یہ جو کمزور تھے باقیوں کی نسبت، وہ تو بڑے طاقتور اور توانا تھے، عقلی طور پر ذرا کمزور تھے، یہ حیوانی عقل جو ہے جس میں وہ کمزور تھے۔ تو یہ جو ہومو سیپینز تھے انہوں نے خوب جو ہے نا ہتھیار بنا کے سب کا کلا کما کر دیا، نسلیں ہی مٹا دی۔ اسی کو تو دیکھ کے فرشتوں نے کہا اس کو بناؤ گے خلیفہ، من یفسد فیہا، جو ادھر زمین میں خون ریزی کرتا ہے، وہ فساد مچاتا ہے، یسفک الدماء، اور خون ریزی کرتا ہے۔ یہ تاریخ ہے۔ تو انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا، لیکن وہ امانت اٹھانے کے بعد یہ جو ہے نا اقسام تقویم جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا، اس کا یہ جو ہے نا وہ مصداق بن گیا۔ تو اب اگر اپنی اس روح کو، اس امانت کی جو سپرد کی گئی ہے، اس کی حفاظت وہ کر کے رکھے گا، اس بیج کو بچا کے رکھا اس نے، یعنی اس کا مطلب کہ اخلاقی زندگی بسر کی، بدکاریوں سے بچا، شرک سے بچا، تب وہ بیج بچے گا، نہیں تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اب اس کے اوپر اللہ کا کلام بھی اثر کرے گا۔ یہاں وہ اقبال کا جو شعر ہے نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ تفسیریں پڑھیں، راضی کو پڑھیں اور زمخشری کو پڑھیں، جس کو مرضی پڑھیں، آج کی اردو کی تفسیریں پڑھیں، لیکن اگر وہ کتاب اللہ کا یہ کلام ضمیر پر نہیں اتر رہا، دل کی جو جا کے نہ رگ کو نہیں چھیڑ رہا، تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، بندہ علم حاصل ہو جائے گا، اس کو کرتوتیں اس کی وہی رہیں گی، وہ نہیں چھوڑ سکتا ان کو، وہ اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوگا۔ وہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، وہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم کان لگا کے سنتے اور یہ کہ ہم اس پر تعقل کرتے تو ہم دوزخ والے نہ ہوتے۔ اب اس میں ایک بات اور، کان لگا کے سننے کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دل کے بارے میں بہت سی باتیں کی، یہ بھی فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو کہ ایک خون کا لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور سن رکھو وہ دل ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا جب اسے پانی لگ جائے، اسی طرح یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ قیلا پوچھا گیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کے زنگ کو کیسے دور کریں؟ یعنی لوہے کے زنگ کو تو ہمیں دور کرنا آتا ہے، اس کے اوپر ریت رگڑو، کچھ اسے جو ہے نا سیکل کرو، ریگ مال مارو تو اس کا زنگ اتر جائے گا۔ یہ دل کا زنگ کیسے اتاریں؟ یہ کیسے اترتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا فرمایا ہے، دو چیزوں سے دل کا زنگ اترتا ہے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھنا، یعنی اس کا مطلب دنیا کی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ تو موت یاد ہوگی تو دنیا کی محبت نہیں ہوگی، مرنا ہے نا، کل مر جانا ہے، آج مر جانا ہے، پتہ نہیں، موت کو بکثرت یاد رکھنا، اور نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دو چیزیں مل کر دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔ ویسے وہ ایک خیال آیا نا، وہ جو دل کالا ہو جاتا ہے، جیسے لالٹین کا شیشہ کالا ہو جایا کرتا تھا، اس کی جلا کیا ہوتی، صاف کیسے کرتے؟ دو چیزوں سے صاف ہوتا تھا، تھوڑا سا پانی اور سواگا،
دونوں کے وہ لیپ کر کے وہ تھوڑا سا رگڑ کے چھوڑ دیں تاکہ خراشیں نہ پڑیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں، وہ بالکل ساری کالک اتر گئی۔ دل بھی دو چیزوں سے صاف ہوتا ہے، ایک موت کو بکثرت یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو یعنی یہ سننے کا اور غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دل کا وہ زنگ اترے گا، اب وہ کتاب جو ہے نا وہ ضمیر کے اوپر نازل ہونے کا موقع یا چانس پیدا ہوگا۔ یا اگر زمین کے حوالے سے مثال لینا تو بارش ہوگی، لیکن وہ کس زمین کے اندر جائے گی؟ جس نے پہلے وہاں پہ ہل چلایا ہوگا۔ اگر وہ بیٹھی ہوئی ہے، ہل کسی نے نہیں چلایا، ٹریکٹر نہیں چلایا، تو پانی سارا بہہ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کی کلام سنے گا، اثر نہیں کرے گا اگر دل کی زمین جو ہے چٹیل ہو، اگر دل کی زمین جو ہے نا بنجر ہو، اس کے اوپر ہل چلانا پڑتا ہے، اور ہل چلانے کے لیے یہ ہے دنیا کی محبت کو نکالو گے تو وہ جو ہے نا اس کے اندر یعنی اس کا منہ کھلے گا تاکہ وہ قرآن کی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ فاتح یہ ہے اصل جرم۔ اس جرم کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے آدمی عالم فاضل بن سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہے دوزخ والوں کے لیے۔ یہ دوری ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ یا پھٹکار ہے، لعنت ہے، یہ اصل میں جسے آج کل ہم کہتے ہیں کسی کو ریجیکٹ کر دینا، مردود کر دینا، دور کر دینا، یعنی جس سے آپ کو محبت ہے اسے قریب رکھیں گے، اور جس کو آپ نے دور کر دیا تو وہ یعنی آپ کو اس سے بیزاری ہے، آپ اس کی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہستی جو الرحمن الرحیم ہے، یہ ساری مخلوق اس نے پیدا کی ہے، تو دوری کسی کو اپنے سے دور کر دینا یہ در حقیقت اس کے غصے کا مظہر ہے۔ دوزخ میں نہ بھی ڈالے تو یہی دوزخ ہے۔ ایک انتہائی محبت کرنے والی ہستی اگر کسی کو اپنی محبت سے محروم کر دیتی ہے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور محرومی اور کیا ہوگا؟ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو اب اس میں وہ اس سوال کا بھی جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرنے والا ہے تو وہ کسی کو دوزخ میں جلتے ہوئے کیوں دیکھے گا یا کیوں ڈالے گا؟ تو جب جس سے اسے بیزاری ہو گئی، نفرت ہو گئی، وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کی چیخ و پکار کو وہ کیوں سنے؟ وہ نہیں سنتا۔ فَسُحْقًا، دور ہو گئے، پھٹکار ہو گئی ہے، ریجیکٹ ہو گئے وہ لوگ جو دوزخ والے ہیں۔ اب یہ ہے اس کے برعکس کیفیت، وہ جن کا دل ہے انہوں نے بھی وہی کتاب سنی، کلام سنا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے بغیر اسے دیکھے۔ تھانے دار سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے کیونکہ وہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں گرفتار بھی کر سکتا ہے، جیل بھی بھیج سکتا ہے، ریمانڈ بھی لے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو کون ہے جو نہیں ڈرتا؟ ہاں سوائے ان کے کہ جو ذرا اوپر اس سے زیادہ اوپر تعلق رکھتے ہوں، لیکن یہ کہ ہر اوپر والے سے اوپر والا کوئی ہوگا جس سے کوئی نہ کوئی ڈرتا رہے گا۔ اللہ سے لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے، وگرنہ یہ کہ اس کا ایک فرشتہ ہی سامنے آ جائے تو بندے کی جو ہے نا وہ وضو خطا ہو جائے، فرشتے کا تعامل بھی آدمی نہ کر سکے، سارے نیک بن جائیں۔ لیکن یہ کہ وہ اللہ نے امتحان میں کے لیے دنیا بنائی ہے، ابھی یہ حقائق کھولنا نہیں چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے بن دیکھے کتنے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اصل امتحان ہے۔ تو بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، غیب میں ہونے کے باوجود۔ اللہ نہیں غیب، ہم غیب میں، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے یہ جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں، تو ان کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، تو یعنی جو جس حجاب کے اندر ہو نا اس کو کھولنا، تو حجاب میں ہم ہیں نا، اللہ تو پردے میں نہیں ہے، ہم اصل میں ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ تو اظہر ہے، ظاہر ہے، اور اظہر من الشمس ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا کچھ ظاہر ہے کہ وہ آنکھیں اسے پا نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ یدرک الابصار، وہ تو آنکھیں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو غیب میں ہونے کے باوجود جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم، یعنی اس کا مطلب باقی کام ان کا سارا سیدھا ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ باقی ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ڈر نہیں ہے، تو ڈر ہوگا تو باقی سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ وہ جو پہلے جنہوں نے سنا ہی نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ڈر نہیں تھا، لاپرواہ تھے، مستغنی تھے، بے پرواہ تھے۔ یہ پرواہ والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، تو باقی کام ان کا سارا خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہوگی، تھوڑی بہت غلطیاں ان سے بھی ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے گا۔ وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر ہوگا، وہ جنت ہے۔
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ۔ اب اس سے پہلے اللہ کی قدرتوں کا بیان تھا جو ہم پیچھے پڑھ آئے، اب یہاں پہ اللہ کے علم کا بیان ہے۔ اگر وہ بات کو کریں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اگر تم بات کرو چھپا کر، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا یہ کہ اسے تم ظاہر کرو، کھول کے کرو، چھپا کے کرو یا تڑح کے کرو، اعلانیہ کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ اب اصل میں پہلی بات کیا ہے، یعنی اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ تم نے بات اندر رکھی ہے یا منہ سے ادا کر دی ہے، الفاظ کی صورت میں تلفظ کر دی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور یہ جو آتا ہے نا سینوں کے بھید سے واقف ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر آپ تھوڑا بہت نفسیات کے بارے میں کچھ جانتے ہو نا، تو یہ جو انسان کا شعور ہے، ادراک، یعنی مجھے کتنا کچھ پتا ہے، اس شعور کی 3 سطحیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک شعور کی سطح ہے، یعنی جو اس وقت مجھے معلوم ہے، میں فوری ذہن میں ہے۔ ایک تحت الشعور ہے کہ جو مجھے ضرورت پڑے تو کھنگال کے اوپر لے آ سکتا ہوں، میں تھوڑا سا ذہن پہ زور دوں گا یا نہ بھی دوں تو وہ نیچے سے اٹھ کے اوپر آ جائے۔ ایک ہے لاشعور۔ لاشعور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا ہمیں ادراک یا شعور نہیں ہوتا، وہ سارے ایکٹ جو ہوتے ہیں نا لاشعوری یا غیر شعوری ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ انسان کی یہ جو باڈی ہے، اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اکثر و بیشتر یہ لاشعوری ہے۔ بہت تھوڑا ہے کہ جس میں ہمارے شعور کا دخل ہوتا ہے۔ مطلب میری زبان حرکت کرے گی عام طور پہ جو بولنے کے لیے، تو وہ میرا دماغ اسے آرڈر کرے گا تو کرے گا، یعنی شعور کی سطح کی بات ہوگی، کیا بولوں کیسے بولوں، وہ ایک شعوری بات ہوگی، مجھے پتہ ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ لیکن جب یہی چبانے کے لیے نوالے کو ہلانے کے کام آتی ہے، اس وقت ہم اسے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ آج ذرا غور کرنا نا، یہ کتنا کچھ کرتی ہے اور بغیر ہمارے شعور کے کر رہی ہوتی ہے۔ نوالے کو ادھر کرو، نوالے کو ادھر کرو، یہ جو دانتوں میں پھنس گیا اس کو نکالو، اس کو پھر پیچھے لے کے جاؤ، جب خاص حد تک چبا لے تو اس کے بعد اسے نیچے کر دو۔ یہ سارا کون کر رہا ہوتا ہے؟ زبان کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیں ہمارے حکم کے تابع نہیں کر رہی ہوتی، آٹومیٹک کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ جب کوئی فرض کریں تجوید آپ سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جناب باقاعدہ وہ مخارج سکھائے جاتے ہیں، یہ خا یہاں سے نکلتا ہے، خا وہاں سے، یہ حروف حلقی ہیں، اور یہ جناب ثنائے علیہ ہے، یہ ثنائے سفلی ہے، فلانا اس طرح نکلتا ہے، فلانا اس طرح نکلتا ہے، وہ پھر پریکٹس کرتے ہیں۔ لیکن اپنی بولی بولتے ہوئے کبھی آپ نے سوچا یہ زبان کیا کر رہی ہوتی ہے؟ بڑی بڑی چھلانگیں لگا رہی ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا تو ہماری زبان کا جو سب سے مشکل حرف ہے نا وہ ڑے ہے، ڑے۔ یہ ہے، یعنی پوری زبان کو ایک کلا بازی کھانی پڑتی ہے، اوپر تالو کے قریب جا کے نا یہ ٹکر کھاتی ہے، الٹی ٹکر، جس کی نیچے والی سائڈ جا کے اوپر لگتی ہے تو ڑے نکلتی ہے۔ ہم یوں نکال لیتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر نکال لیتے ہیں، بغیر مخرج پڑے نکال لیتے ہیں۔ یہ سارا ہمارا، یعنی ہم نے والدین کو یہ کرتے سنا دیکھا، وہ ہمارے لاشعور میں جا کے بیٹھ گیا اور چل ہو گیا۔ لیکن اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ دل کی دھڑکن بھی آخر دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور کتنے جو ہمارے سارے اعضاء ہیں دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ دماغ کا جسے آپ کہہ رہے ہیں حرام مغز، یعنی وہ حصہ کہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، یہ سارا جو ہے نا آٹومیٹک ہے، سارا کام، تمام مثانے کا کام، معدے کا کام، جگر کا کام، سب کے ساتھ دماغ کی انوالومنٹ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ ہمارے شعور کی سطح پہ نہیں آئے گا۔ اچھا، لاشعور میں بہت ساری حسرتیں بھی ہوتی ہیں، تمنائیں بھی ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتے ہیں، بچپن کے بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں، یہ سارے جا کے لاشعور میں بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھ کے وہ پھر کچھ نہ کچھ چھیڑچھانی ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارا سارا بیہیویئر اس سے کنٹرول۔ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ دو فریق ہو گئے نا، ایک اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری طرف ساری قوم ہے، یہ دو فریق ہیں۔ اکثریت ہی نہیں، سب ایک طرف، اکیلے ابراہیم علیہ السلام دوسری طرف۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم دو فریق ہو گئے، فریقین، ایک فریق تم، ایک فریق میں۔ اور دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ ہو گیا ہے، جو ہی اللہ سے تعلق بنا دعویٰ کتنا بڑا ہو گیا۔ پوری قوم کے مقابلے میں اکیلا بندہ کہہ رہا ہے میں فریق ہوں، ٹھیک ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ کہ ڈرا رہے تھے نا، انہوں نے کہا امن کے حقدار تم ہو یا میں ہوں، سوچنے کی بات ہے۔ ان کنتم تعلمون، تم بتاؤ اگر تمہیں معلوم ہے تو۔ ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا، خود جواب دیا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو کسی شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، کسی قسم کے شرک کے ساتھ آلودہ نہیں۔ شرک کی مختلف اقسام ہیں، کسی بھی قسم کو، نہ شرک فی ذات کیا، نہ شرک فی الحقوق کی،
نہ جو ہے نا وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کیا، تو یہ جو ہے نا نہ شرک فی الاطاعت کیا، تو ان میں سے ہم دونوں میں سے کون امن کا حقدار ہے؟ جس نے اپنے ایمان کو شرک کی آلائش سے آلودہ نہیں کیا۔ الذین آمنوا ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، امن کے حقدار وہ ہیں وہم مہتدون۔ اصل ہدایت پر بھی یہی ہو۔ اب معلوم ہوا کہ امن جو ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ امن کون دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمارے سامنے بات کھل گئی، امن کا حقدار کون ہے؟ بے چینی سے نجات کس کو ملتی ہے؟ سکون کون پاتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے۔ ویسے ایمان کا لفظ بنا بھی امن سے ہی ہے، امن ثلاثی مجرد سے ہے اور ایمان ثلاثی مزید فی سے ہے، اور فرق کیا پڑا؟ یہ متعدی ہے، اور متعدی ہونا یعنی دوسرے پر مؤثر ہونا، یعنی امن کا مطلب ہے امن میں ہونا، اور ایمان کا مطلب ہے امن دینا۔ تو ایمان بندے کو امن دے دیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی بات کو قرآن مجید نے دوسرے انداز میں یوں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ اچھا، اب ذکر کا معنی ہم نے ایک خاص معنی لے لیا، ذکر لسانی کے طور پر لے لیا، یہ معنی ہے ذکر کا۔ قرآن مجید میں ذکر اس معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن عام طور پر اس کے ساتھ پھر اسم رب کا بھی آتا ہے، ذکر اسم رب، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وہ پھر یہ آتا ہے۔ جب یہ مجرد ذکر آتا ہے تو یہ یاد دہانی کے اور معرفت اور پہچان کے معنی بھی دیتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہاں یہ ذکر جو ہے نا یہ قرآن مجید کے لیے آیا ہے یہ لفظ۔ اسی طرح ایک مقام ہے یہ سورہ مجادلہ میں ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے ان کا ذکر ہے، بڑا اہم مقام ہے، حیران کر دینے والا مقام ہے کہ چلے میں اور آپ ایک دوسرے سے تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اس بندے کا تصور کریں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی نہ صرف جھوٹ بولے گا بلکہ قسم کھا کے جھوٹ بولے گا۔ یوم یجمعہم، جب انہیں جمع کرے گا یا سب کو اٹھائے گا، یبعثہم، تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے بھی حلف اٹھا کے قسم کھا کے جھوٹ بولیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اتنی غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ ان کی قسم کوئی وزن رکھتی۔ ان کے بارے میں آگے الفاظ آئے، استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان چھا گیا ہے، پوری طرح شیطان مسلط ہو گئے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذکر اللہ، اس شیطان نے ان کو اللہ کے ذکر کو بھلا دیا ہے۔ اب یہاں ذکر بھلا دینے کا کیا مطلب ہوگا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب اس کے اوپر رکھیں غفلت ایسی کہ اللہ کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ شیطان نے انہیں ایسا غافل کر دیا کہ اللہ کی پہچان نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بولے گا نا، میرے سامنے جو جھوٹ بولتا ہے اسے پتا ہے، مجھے کیا پتا، حلف اٹھا کے وہ جان بچا لے گا۔ اب ایک شخص اللہ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو نہیں پہچانتا تو جو جھوٹ بولے گا، اگر اللہ کو پہچانتا ہوتا تو جرت ہی نہ کرتا اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی۔ گناہگار ہونا، اللہ کے احکام کو توڑنا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ والی کیفیت ایک بالکل علیحدہ مسئلہ ہے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کا بھی معاملہ ہے کہ جن کو جب اللہ تعالیٰ ان کا وہ کر کے تو اس کے بعد کہیں گے کہ جاؤ دوزخ میں جاؤ، کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، بلکہ یہ کہ فرشتوں کو پکڑ کے بھی دوزخ میں نہیں ڈالنا پڑے گا، وہ خود چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ بلا کے پوچھیں گے، باقیوں کو تو پکڑ کے ڈال رہے ہوں گے نا، ظاہر ہے جو جسے قید ہو، کوئی کبھی خود بھی جیل گیا ہے، ادھر ہی سے گرفتار ہو کے تو لے جا کے حوالے کرتے ہیں، تو یہی منظر وہاں کا بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تم خود چل پڑے کیوں؟ تو کہیں گے اللہ زندگی میں تو تیرا کوئی حکم نہیں مانا، تو اب ہم تیرے حکم کے مطابق بس جو تیری مرضی اس کے مطابق کریں گے۔ خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ چھڑ جائے گا، میں باقی آگے روکتا ہوں، لیکن آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو سمجھیں گے کہ اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جو سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی، ہم نے نہیں مانی تو غلطی کی، لیکن ایسے بھی ہوں گے اللہ کے سامنے کھڑے کہ جو اس کے سامنے قسمیں کھا کے جھوٹ بولیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری بات کے اندر کوئی وزن ہے، یہ قبول کی جانی چاہیے۔ یہ اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہو گیا، یاد ہی نہیں رہا، بلکہ ذکر کا معنی پہچان اور معرفت بھی ہو گیا۔ تو یہ جو اللہ کی معرفت ہے یہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ میں اللہ کرنے سے نہیں ضروری کہ سکون حاصل ہو جائے، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا سکون ایک قلبی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ الذین، یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ بس یہ دو شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ ہاں، ایمان کے اپنے اپنے درجے ہیں، تقوی کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن جس درجے میں بھی ایمان اور تقوی ہو
ولایت اسی درجے میں اس آدمی کے اندر موجود ہو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو وہ جو کہیں لاشعور میں ایک خلا ہوتا ہے، ایک کمی ہوتی ہے اپنے رب کو نہ پہچان سکنے کی وجہ سے، یا اس سے مضبوط تعلق قائم نہ کر سکنے کی وجہ سے، وہ انسان کو اطمینان کا سانس نہیں لینے دیتی، بے چینی رہتی ہے۔ ایک بات تو یہ سامنے، اطمینان اللہ کی یاد سے یا اللہ کی پہچان سے حاصل ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دل اطمینان نہیں پاتے۔ اب نہیں پاتے کو میں ذرا دوسری طرح سمجھا رہا ہوں، اس کے لیے دلائل آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ ایک آیت ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، وہی ذکر کے الفاظ آئے، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی غافل رہتا ہے اللہ کی یاد سے اور اللہ کی پہچان سے، نقیض لہو شیطان، اس کے لیے ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ قرین اصل میں وہ دوست جو بالکل متصل جڑ گیا ہو، قرن جو ہے نا وہ ساتھ ملا ہوا، یوں سمجھ لیں جسے آج کل عام طور پہ ہمزاد کہہ دیتے ہیں، تو ہمزاد ایک فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کرامن کاتبین، یہ بھی تو ہمزاد ہی ہے نا، ساتھی ہوتے ہیں، اور ہمزاد یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ساتھ مسلط کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ ایک جو ہے نا قرین ہم لگا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ قرین کیا کرتے ہیں، وہ انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا کے دور لے جاتے ہیں، واپس اب انہیں آنے کا موقع نہیں دیتے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول کے سمجھیں گے کہ ہماری چل جائے گی، ایسے ہی یہاں بے ہدایتیں ہو کے سمجھیں گے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ مت کس نے ماری؟ اس شیطان نے ماری۔ وہ کس نے مسلط کیا؟ اللہ نے کیا۔ کیوں کیا؟ وہ دل جب اللہ کی یاد سے خالی ہوا، خلا پیدا ہوا، ادھر شیطان نے تھوتنی لگا دی۔ خلا تو نہیں ہے، یہ دل ایک ایسی، یوں سمجھے نا، وہ انسٹرومنٹ ہے، یا جیسے یہ آپ یہاں پہ رکھ دیں نا، ایک گلاس رکھ دیں، پانی تو آپ نہیں ڈالیں گے تو ہوا آکسیجن تو آئے گی، آپ آکسیجن سے تو اسے نہیں بچا سکتے جب تک کہ اسے کسی طرح کوئی اسپیشل کور کر کے سک کر کے آکسیجن نکال نہ دیں، تو وہ تو اس کے اندر ہی رہے گی۔ اسی طرح دل میں کچھ نہ کچھ غیر مرے ہی رہے گا۔ اللہ ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہے، یہ خالی نہیں رہ سکتا۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ، اب جب شیطان آ جائے گا، ایک تو وہ ہدایت سے دور رہ جائے گا۔ انسان جتنا اپنی اصل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصلیت کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے۔ جب وہ اپنی اصلیت سے، جیسے گھر سے دور ہوتے ہوئے دل بے قرار ہوتا ہے، تو اسی طرح اپنی اصلیت سے جتنا آپ دور ہوں گے، اپنے مرکز سے دور ہوں گے، بے چینی کی ایک وجہ تو یہ بن جاتی ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے، یہ شیطان بھی بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اب اصل میں نفسیاتی بیماریوں کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، جب شیطان اس کے اندر بے چینی کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے نا، دیکھیں کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہے، اس کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہیں، وہ نارمل چیزیں ہیں۔ وہ اب نارمل جب ہو جاتی ہیں، جب وہ نفسیاتی بیماری بنتی ہے نا، اب نارمل بنانے کے پیچھے شیطانوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سورہ مریم میں الفاظ ہیں، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذہم عزا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں کافروں کی طرف؟ اب یہاں کافر کا مطلب اگر آپ وہ لے لیں گے کہ جو بالکل جنہوں نے انکار کر دیا، تو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو دم خالی او دم کیا ہے، جو دم غافل او دم کافر والی بات ہے۔ تو اب وہ اگر آپ اسے اس میں سامنے رکھیں گے، تو وہ جو خالی دل ہے جس میں شیطان نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اس دل کے اوپر اب شیطان اپنے جو ہے نا ایڑ لگائے گا، اس کو جو ہے نا پش کرے گا، اسے دھکے دے گا، اور اس کے اندر خواہشات پیدا کرے گا، حل مم مزید کی خواہش پیدا کرے گا۔ وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں امانی، وشفل تھنکنگ، یہ جو سارا کچھ یہ شیاطین اس کے اندر پیدا کریں گے، اور پھر یہ کہ لمبے لمبے امیدیں دلائیں گے، وعدے دلائیں گے، سبز باغ دکھائیں گے، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ اب یہ جو حسرتیں ہوتی ہیں نا، یہی تو پھر ساری نفسیاتی مسائل کا وہ بنیاد بنتی ہیں۔ میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں، وہ جب حاصل نہیں ہوتا، خاص طور پہ نوجوانوں کی آپ نے بات کی ہے، تو یہ اس میں تو اتنے تجربہ بھی نہیں ہوتا، ابھی انسان کی نفسیاتی طور پر اتنی پختگی بھی نہیں ہوتی، کچا ذہن ہوتا ہے، چیزوں کو آئیڈیالائز کرتا ہے۔ اب ایک آدمی نے فرض کریں یہ طے کر لیا بچے نے ٹین ایج میں ہی کہ میں نے باہر جانا ہے، اب اگر اس نے محنت بھی کی، اس کا سارا کچھ درجہ بدرجہ ٹھیک جا رہا تھا، 19 تک تو معاملہ ٹھیک رہا، 20ویں پہ جا کے کوئی اچانک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمر، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا، تو کیا آپ اس کے بعد وہ نارمل ملے گا آپ کو؟ بہت کم بچے ہیں جو اس کے بعد نارمل رہ سکیں، ان کے اندر پوری زندگی کے لیے اب نارملٹی آ جاتی ہے۔ بالکل شروع ہی میں دھکا لگ گیا نا، نہیں آگے بڑھ سکا، وہ بچ جاتے ہیں۔ جو چلتے چلتے بہت دور تک پہنچ گئے، کسی اپنی خواہش کے حصول کے بالکل قریب تک پہنچ گئے اور پھر نہیں ملی،
وہ نہیں سنبھل پاتے. تو اب فرض کریں جو شیاطین ان مقاصد کے لیے ابھارتے ہیں، ان کا عاشق بناتے ہیں، اور پھر جب وہ ملتے نہیں تو اس کے بعد پھر جو ایک مایوسی، غم، تکلیف کی جو صورت بنتی ہے وہ ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے، بیماری بن جاتی ہے، اور وہ پھر کبھی چین نہیں لینے دیتی. اب یہ میں نے ایک طرف سے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ صرف اتنا ہی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ صرف انسانی حد تک محدود بات نہیں ہے. ہمارا اطمینان اور ہمارا عدم اطمینان، اطمینان کے ساتھ خدا کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور عدم اطمینان کے ساتھ شیطان کی جو ہے نا وہ ترغیب اور تشویق جڑی ہوئی ہے. اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف، ایمان کے جو نا ایمان اور امن کے ساتھ. یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب اگلی بات کہ چلیں کوئی بہت بڑی خواہشات تو آپ نے نہیں پالی، چھوٹی موٹی خواہشیں تو سب کی ہوتی ہیں. گھر ہونا چاہیے، ضرورت ہے. اب ہم تعیشات کی بات نہیں کر رہے، اب ہم بات کر رہے ہیں ضروریات کی، جو نا لگژریز کی بات نہیں کر رہے، نیڈز کی بات کر رہے ہیں. روٹی 2 وقت کی سب کو چاہیے. اچھا ابھی تو کھا لی، شام کی نہیں ہے، چین ہوگا؟ چلیں آج کی ہے، کل کی نہیں ہے. چلیں 15 دن کا تو خرچہ ہے، 15 دن سے آگے کا نہیں ہے. اچھا اس مہینے کا خرچہ ہے، گھر کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں، یا گھر کے کرائے کے پیسے ہیں، بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں. جس کی یہ مجبوری ہوگی اسے چین ہوگا؟ اس کو بھی کوئی چین نہیں. اور یہ تقریباً سب کے مسائل ہیں. اچھا ایک اور مسائل ہیں جن سے کسی کو بھی مفر نہیں، کیا امیر کیا غریب. مثلا ماں ہر ایک کی ہوتی ہے، امیر غریب سب کی. سبھی تقریباً ماں سے محبت بھی کرتے ہیں، آخر اس نے مرنا ہوتا ہے ایک دن. جدائی، کسی کا جوان بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، کسی کا میاں فوت ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ حادثے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ایکسیڈنٹس. اور پارٹنگز آر آلویز پینفل. یہ جو جدائیاں ہوتی ہیں ہمیشہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور ان سے مفر ہی نہیں، رستگاری ہی نہیں. کون ہے جس کو اس غم سے نہ گزرنا پڑا ہو؟ کاروباری نقصانات، اور پھر جو اب ہمارا معاشرہ جس طرح کے بن گیا ہے، روز کی آپ بل جمع کرانا جائیں تو ٹینشن، یعنی سب کچھ ہے پھر بھی ٹینشن. کیوں؟ کوئی قانون پر عمل نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. یہ سارے حالات. اب اس کا کیا علاج ہے؟ ایمان اس کا بھی علاج ہے. اب دیکھیں میں نے بات کی تھی نا اللہ کی معرفت، میں نے صرف ذکر کی بات نہیں کی تھی، معرفت. اب معرفت پر آئیں. یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ ایمان کا تقاضا، پہچان، اللہ کو پہچاننے کا تقاضا کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. یہ شعور، یہ ادراک، ٹھیک ہے، یہ باعث اطمینان بن جاتا ہے. کیسے؟ اللہ کے اذن سے آئی ہے، میں اللہ کا مخلص ہوں، میرے لیے اللہ نے غلط تو نہیں سوچنا. دوستی تو ہوتی ہے اس شے کا نا جس میں اعتماد ہوتا ہے. جب ٹرسٹ نہیں رہا نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، دوستی ختم. دوستی نام ہی ٹرسٹ کا ہے، اور وہ ٹرسٹ کیا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں، میں پوری جو ہے نا اپنا تن من دھن لگا رہا ہوں، تو میرے لیے جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ نے خیر ہی کیا ہوگا. اور یہ صرف میں تکا نہیں لگا رہا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آگے آپ پڑھیں بیدک الخیر. خیر جب تو دیتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے، جب چھینتا ہے اس میں بھی خیر ہے. یہ میرا مسکنسپشن ہے نا، جب چھین لیا تنزع ہو، جب چھین لیا میں سمجھتا ہوں مجھے ذلیل کر دیا. نہیں، وہ اسی میں میری بلائی تھی. اب یہ بلائی آپ سمجھ لیں وہ کیا ہے. سورہ شورى میں اس مصیبت کا جو ذکر کیا ہے نا تو وہ اس انداز میں کیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے عمل کے نتیجے میں آتی ہے. اب اسے جوڑیں ایک حدیث کے ساتھ، کل بنی آدم خطاؤن. تمام بنی آدم خطا کار ہیں، سب خطائیں کرتے ہیں. اچھا جس گناہ کا پتہ ہوگا اس گناہ کی تو چلے معافی مانگیں گے. کتنے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، سوچ میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں تو بہت بڑا گناہ ہے نا. ویسے میرا دل کرتا ہے کہ میں چوری کروں، سوچ بھی رہا ہوں، پلاننگ بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. اب میرا ہاتھ نہیں پڑا تو بس نہیں کی، ٹھیک ہے. تو وہ تو پھر میری تو اپنی طرف سے میں نے کسر تو کوئی نہیں چھوڑی ہوئی نا، اپنی طرف سے تو میں نے پوری تیاری پکڑ رکھی ہے. موقع نہیں ملا تو ہو تو گیا نا کام. تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں شعور اور ادراک تک نہیں ہوتا. اب اس پہ اگر آخرت میں محاسبہ ہو تو کیا بچے گا؟ سارے اعمال چلے گئے. بعض لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا دنیا میں جن کو ان کی غلط کاریوں کی سزا نہیں ملی، تو وہ جب آخرت میں ایک آدمی کا ذکر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ پوچھا صحابہ سے، میری امت کا غریب آدمی کون ہے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے بتایا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا جی آپ ہی بتائیے. تو حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو پہاڑ جتنے اس کے نیک اعمال ہوں گے. پھر ایک بندہ آ جائے گا، وہ کہے گا جی اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ کہے گا اتنی نیکیاں تیری. دوسرا کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ کہے گا یہ نیکیاں تم لے جاؤ.
لوگ آتے جائیں گے، اب حصہ لیتے جائیں گے، وہاں تو کرنسی یہی ہے نا، نیکیاں ہی کرنسی ہے، یہاں تک کہ وہ پورا پہاڑ ختم ہو جائے گا، طالبین ابھی باقی ہوں گے، سائلین معترضین جو ہوں گے وہ ابھی باقی ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا اچھا تم اپنے گناہ چھوڑتے جاؤ، تو اتنے چھوڑ جا، تو اتنے چھوڑ جا، تو اتنے چھوڑ جا، اور جتنا نیکیوں کا پہاڑ تھا اتنا پہاڑ برائیوں کا بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اٹھا کے ان برائیوں کے بوجھ کے ساتھ دوزخ میں ڈال، یہ مفلس ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر اللہ تعالیٰ میری آج کی غلطیوں کو ڈیفر کر کے آخرت میں یہ والا کام کرے، وہ بہتر ہے، یا یہ کہ اس کے بدلے میں آج مجھے بخار ہو گیا، آج کوئی حادثہ ہو گیا، آج کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ پہنچ گیا، وہ بہتر ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیک اعمال کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جتنا تکلیفوں اور شدائد و مصائب پہ صبر کر کے اللہ تعالیٰ اسے جس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب بتائیں خیر ہے یا نہیں ہے؟ اب ٹھیک ہے، آپ کو جب یہ معلوم ہو گیا نا، یہ آپ کا بن گیا ذہن، یہ آپ کا ویژن ہے، تو جو آپ کے اوپر طبعی اثر تو ضرور ہوگا۔ جو چیز آپ سے چھن گئی نا، اس کا ایک بلی بھی مر جائے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر میں میوں میوں کیا کرتی تھی، وہ آواز آج نہیں ہے، افسوس ہونا، طبیعت کے پر اثر ہونا ایک علیحدہ بات ہے، دل مطمئن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جب فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو صحابہ یہ ساری باتیں جانتے تھے تو ان میں سے ایک جو پوری نہیں جانتے تھے، ایک حصہ جانتے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب استفہامیہ انداز میں یہ بات کہی، حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو فرمایا ہاں آنکھیں روتی ہیں، دل مطمئن ہے اللہ کے فیصلے سے۔ تو یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ اب آپ اسے سمجھ لیجئے اس بات کے ساتھ، کس بات کے ساتھ؟ یہ جو 3 دن کے سوگ کی اجازت کا جو ہے نا معاملہ ہے، کہ اپنے آپ کو 3 دن کے اندر سنبھالو، بات اس سے آگے گئی تو گویا یہ ایمان کی کمی یا اس معرفت کی کمی کا جو ہے نا یہ شاخسانہ ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کو کوئی حادثہ پریشان کر سکتے ہیں، روگ بن سکتا ہے، کم از کم نہیں بن سکتا۔ اسی کو اب آگے کی طرف لے، یہ تو پچھلی باتیں ہو گئی نا ماضی سے متعلق، جو غم ستاتے ہیں انسان کو اور بے چین کرتے ہیں۔ مستقبل بھی بہت پریشان کرتا ہے، اینگزائٹی کی تو بنیادی مستقبل بنتا ہے، کل کیا ہوگا، یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ توڑ چڑھے گا نہیں چڑھے گا، یہ میں رشتہ کر رہا ہوں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہو تو گیا ہے، پتہ نہیں کوئی مخالف جا کے اس کے اندر اڑنگا نہ لگا دے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ میں جو ہے نا وہ سفر میرا تمام ہوگا یا نہیں ہوگا، منزل پہ پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا، کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی ڈاکہ نہ پڑے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ جائے، یہ سارے خوف اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ کل کیا ہوگا، خوف اس سے جنم لیتا ہے۔ تو کل کیا ہوگا؟ جو منظور خدا ہوگا، اور جو منظور خدا ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، تو خدا جو کرے گا ٹھیک ہی کرے گا، تو مجھے کیا پرواہ، اطمینان پھر بھی ہو گیا نا۔ خوف سے بھی نجات ہو گئی یا نہیں، اور غم سے بھی نجات ہو گئی یا نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بات واضح ہو گئی۔ میں نے آپ کو آیات و احادیث کے حوالے سے سمجھا دیا، اور عقل کے اعتبار سے بھی بات آپ کے سامنے سمجھا دی کہ یہ اطمینان کیسے ہوتا ہے۔ یہ اطمینان ایسے حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ نہ کریں تو پھر وہ معرفت حاصل نہ ہو، ادھر پھر شیطان ڈیرا لگاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے، اطمینان نہیں دیتا، عدم اطمینان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ کسی کے اوپر جن آ جائے یا کسی کو کوئی نفسیاتی عارضہ لائق ہو جائے، یہ پہچان کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ عامل کے پاس لے کے گئیں وہ کہے گا سایہ ہے، آپ سائیکیاٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں وہ کہے گا کہ یہ اس کا یہ والا مسئلہ ہے۔ باقی وہ جو دواؤں شواؤں کا اثر ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، یہ جو بھی اثرات پڑتے ہیں نا یہ دماغ پر، اصل میں تو کام آگے دماغ نے کرنا ہوتا ہے نا سارا۔ یہ باقی کیمیکل جو خارج ہو رہے ہوتے ہیں یا جو بھی پیچھے سے علامات ہو رہے ہوتے ہیں وہ تو کسی اور جگہ سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے فنکشننگ جو ساری ہوتی ہے وہ دماغ کی ہوتی ہے۔ اس دماغ کو ڈم کر دو، اس کو ذرا ڈل کر دو، اس کو ذرا تھوڑا سلو کر دو، تو بس وہ پھر فریکوینسی وہ رہتی ہی نہیں، تو وہ ایک سکون دوسری طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک جیسے کوئی بندہ تڑپ رہا ہو تو اسے اندر سے تو سکون حاصل نہیں، لیکن آپ نے چارپائی پہ باندھ لیا ہے تو وہ سکون میں نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو وہ وہی کام دوائیوں کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے وہ دوائیاں بھی مؤثر ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات دم درود بھی مؤثر ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی میں آج کی دنیا میں جو ایک نئی جو حرص اور ہوس بڑھ گئی ہے نا، اس کی وجہ بھی سمجھیں۔ پہلے اتنی دنیا تھی نہیں، کیا تھا جی، زمین ہے اس پہ ہل چلانا ہے، جنگل ہے اسے لکڑیاں کاٹ کے لانی ہے، اور چولہا جلانا ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنی لکڑیاں ہوں تو کافی ہے،
اپنی اس زمین کا اناج ہے جو آپ نے پورا سال چلانا ہے، اسی سے کچھ ساگ ترکاری وغیرہ ہے وہ نکال کے آپ نے کھا پی لینا ہے، اللہ اللہ خیر سر. وہ کپڑے پہننے ہیں، جو جوتے ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تب بھی خیر ہے. مطلب جوتے بھی کوئی وہ اتنی بڑی پرابلم نہیں تھی. وہ ایک ہوتی تھی، وہ بنا لیتے تھے یہ جو ہوتا ہے چاولوں کی جو وہ اس سے بھی بنا لیتے تھے عارضی سے جوتے، وہ بھی چل جاتے تھے. تو اب تو زندگی جو ہے نا بہت ہی سہولت والی تو ہو گئی ہے. ہر شے جو ہے نا ہمیں میسر. شداد کو کیا جنت میں میسر تھا جو اس نے بنائی تھی، ہمیں تو ہمارے گھر واقعتاً جنت ہے. لیکن دیکھیں ہر شے کی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی. بیڈ بھی پیسوں کا آتا ہے تو ٹیبل بھی پیسوں کا آتا ہے، تو ایئر کنڈیشن بھی پیسے مانگتا ہے اور گاڑی بھی پیسے مانگتی ہے، اور یہ اس کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. اور وہ محنت ہمیں اتنی کرنی پڑتی ہے، ہم ایک دوسرے جوگے نہیں رہے. اللہ جوگے تو تھوڑے چھوڑیں، ایک دوسرے جوگے بھی نہیں رہے. اب وہ بیٹھ کے گپے مارنے کا ٹائم نہیں ہے، میاں بیوی کے ساتھ آپس میں جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. بچوں کو ٹائم دینے کے لیے ماں باپ کے پاس نہیں ہوتا. اور جو زیادہ ذرا اپنی زندگی اچھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اور بہتر زندگی بسر کرنی ہے، وہ زندگی کا جو ہے نا وہ اسے اور کیا کہیں پیا پانچا اس طرح کرتے ہیں کہ دونوں نوکری کر لیتے ہیں. اب نہ ان کے پاس ٹائم ہے نہ ان کے پاس ٹائم ہے. شام کو دونوں تھکے ہوئے آئے تو اس میں کیا کوئی بات چیت ہوگی تو لڑائی ہی ہو سکتی ہے. بات چیت کوئی مطلب خوشگوار موڈ میں بات چیت کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے. سہ کے تو وہ ایک اتوار بچا. تو چونکہ بہرحال ابھی تک ہماری سوشل لائف بھی کسی نہ کسی درجے میں ہے، تو اتوار اس سے بھی زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ فلانا فوتیدگی ہو گئی تھی، فلانا جو ہے نا شادی ہے، فلانا یہ ہے، وہ سارا اس کی نظر ہو گیا. اپنے گھر کے لیے تو ٹائم بچا نہیں. تو اب آپ دیکھیں نا، جب ہم اس دنیا میں اس طرح کھبیں گے تو اطمینان کدھر سے پھر حاصل؟ نہ اب آپ کی عام جو جبلت کو جس سیٹسفیکشن کی ضرورت ہے وہ بھی میسر نہیں رہی. نہ آپ کو آرام پورا میسر ہے، نہ آپ کو جو نا صحیح صحت میسر ہے، نہ ہی آپ کو گھر کی جو ایک دوسرے سے سکون کا معاملہ ہے نا، کہ شادی کا ایک مقصد جو ہے نا وہ سکون بھی ہے، نہ وہ سکون میسر ہے، نہ اولاد کو والدین سے جو ہے نا وہ خوشی میسر ہو رہی ہے، نہ کھیلتا دیکھ کر والدین آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ پا رہے ہیں. تو یہ دنیا کی اس دوڑ نے بے چینی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دیا ہے. اور اللہ ماشاء اللہ دیکھیں اکثر و بیشتر ہماری دینی ایکٹیویٹی بھی اب دنیا کی خاطر ہو گئی ہے. مطلب جو مذہبی گھرانے ہیں وہ بچے کو نماز پڑھانے کی تلقین کر کے کہتے ہیں بعد میں جو ہے نا دعا کرنا امتحان میں نمبر اچھے آ جائے، ٹھیک ہے نا، خدا محنت جو ہے نا اس کا پھل دے. تو اصل بات تو پھر وہ ہو گئی نا ساری. ذہن کیا بنایا ہم نے؟ دنیا بنانے کا بنایا. تو یہ بات جب یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پھر دیکھیں دنیا کے پیچھے چین نہیں ملتا. اب میں آپ کو چند مثالیں اور دے دیتا ہوں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. دنیا کے کسی مسئلے میں ان کے درمیان جو ہے نا وہ کوئی دنیا کا مسئلہ تھا جو بون آف کنٹینشن بنا، تو چین پھر نہیں رہا. ایک قتل ہو گیا، فساد فی الارض کی صورت بن گئی. دوسرے کو چین مل گیا نہیں، وہ بھی بے چین ہو گیا کہ بھائی کو قتل کر دیا. اسی وقت آتا ہے نا پھر وہ مایوس ہو گیا. جب دنیا کی دوڑ لگتی ہے تو چین رخصت ہو جاتا، کیونکہ وہ حاصل کرنا ہے. حاصل کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اینگزائٹی. حاصل کر لیا ہے، بچا سکوں گا یا ہاتھ سے نکل جائے گا، اینگزائٹی. اور اس کے جو فرض کریں کوئی نکل گیا ہاتھ سے یا نہیں مل سکا تو غم. وہ نوکری مجھے ملنی تھی، وہ پتہ نہیں کوئی سفارشی وہاں پہ بھرتی ہو گیا. اب ساری زندگی وہ میں سے غرض نشاد کس روح سوا کو ہے، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. وہ سکون نہیں لینے دیتا وہ واقعہ، تو اس لیے پیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اب اس کے یہ جو اسلام نے خودکشی حرام کی ہے، نشہ حرام کیا ہے، تو خودکشی بھی اسی خوف اور غم کی انتہا کا نتیجہ ہے. نشہ بھی اسی کا جو ہے نا غم مٹانے کے لیے نشہ کیا جاتا ہے نا. وہ کیا ہے، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو وہ اب حافظہ تو نہیں چھینتا، وہ یاد ماضی تو آ کے کو چوکے لگاتی ہے. تو پھر وہ اب کیسے چھینا جائے؟ کوئی اور صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ کو لگے دم تو مٹے غم. تو یہ ساری یعنی آپ یہ دیکھیں اطمینان نہ نشے سے ہے نہ حصول دنیا کی دوڑ سے ہے، بلکہ یہ چیزیں بڑھاتی ہیں. اور نہ ہی خودکشی کرنے سے کوئی جو ہے نا وہ وقتی مسئلہ حل ہوتا ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ آگے کا مسئلہ تو پھر بھی کھڑا ہی ہے نا. تو اس اعتبار سے جو قرآن مجید ہمیں سبق دیتا ہے چین کا، امن کا، سکون کا، وہ اللہ سے تعلق کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے. جتنا وہ گہرا ہوتا چلا جائے، جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے، اتنا ہی انسان کو سکون ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو میں آخری بات کہی ہے بس اس کے حوالے سے میں